یہ کیا ہے محفل؟ محفل کو آپ نے کیا سمجھ لیا؟ یہ اتنی بڑی نعمت تھی، اتنا برکت والا کام تھا محفل، اس میں تو دل بدل جاتے ہیں. پر آپ نے کیا ماحول سمجھا ہے محفل کا؟ اس کو بھی ایک دنیا داری بنا لیا. کیا سمجھا آپ نے اس کو؟ تو بھائی عملی زندگی، کردار والی زندگی، آپ کا اخلاق سنور جائے. ایک محفل سے بندہ اٹھ کے جائے تو ایک بری عادت تو چھوڑے نا، ایک اچھی عادت تو اپنائے نا. اس کے اندر سے ایک شر جائے، کم از کم ایک محفل کے بعد ایک خیر تو آئے نا. لیکن وہ بس ٹھیک ہے، جس طرح ساری محفلیں ہوتی ہیں اس میں بھی چلے گئے. اگر محفل دنیاوی تھی تو چلو وہاں اور رنگ میں چلے گئے. اگر کسی نے دینی محفل میں بلا لیا تو کسی سے ٹوپی ادھار لے لی، وہاں جا کے بھی ہم کرسی صدارت پہ بھرا جمان ہو گئے. لیکن سمجھنے کا، بدلنے کا، تبدیل ہونے کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا. تو خدا را اس کو بھی آپ وہ لہجہ نہ اس کا بھی اپنائیں کتاب و سنت عمل کے لیے. اور یہ آپ کے دل سے ٹکراتا ہے تو یہ تبدیلی لاتا ہے. میں ایک دفعہ دوستوں سے کہہ رہا تھا، اگر کوئی عالم دین پیر ہو تو اس کی کرامتیں تھوڑی ہوتی ہیں، بلکہ بعض اوقات ہوتی نہیں. عالم کوئی ہو نا، پیری مریدی کر رہا ہو، تو ان کے ہاں آپ کو کم ملے گا کرامتیں سنائی جا رہی ہیں، یہ کر دیا وہ کر دیا، وہ نہیں ملتا. اور جاہل آدمی ہو نا کوئی پیر اللہ، تو کرامتیں زیادہ ہوتی ہیں. کیوں؟ کہ جہاں علم ہوتا ہے نا وہاں سنجیدگی بھی ہوتی ہے، اور جہاں علم نہیں نہ ہوتا وہاں سارا کچھ چل جاتا ہے. علم والی جگہ پہ کوئی چیز پیش کی جائے گی تو ترازو علم پر تولی جائے گی، پوری بھی اترتی ہے کہ نہیں. تو اگر وہاں علم نہیں ہوگا تو پھر ترازو بھی وہ بعض اوقات مروتاً بھی کچھ لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں. ایک دوست میرے پاس آیا کرتے تھے، کسی پیر صاحب کے مرید تھے، تو تقریباً روزانہ ہی ان کے پاس 2-3 نئی کرامتیں ہوتی تھیں. حالانکہ جڑے محرم راز حقیقت دے ہوتے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں. جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے نہیں ہے. جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں. وہ تو بات ہی نہیں کرتے بھائی، وہ کہاں وہ بات کریں گے. تو وہ اکثر 3-4 کرامتیں روز سنا دیتے. کچھ وقت اب بعض کچھ چیزوں پہ میں تنبیہ بھی کرتا کہ یہ اس طرح نہیں ہے، لیکن بہرحال بعض اوقات مروتاً بھی کچھ چیزیں سننی پڑتی ہیں. پیار سے سمجھاتے بھی لیکن وہ سن لیتے. کچھ عرصے کے بعد ایک دن مجھ سے وہ مسئلہ پوچھنے آئے، کہنے لگے کہ وہ اس طرح بھائی نے طلاق دے دی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ بتائیں. تو میں انہوں کیا پیرانوں پوچھ جنہیں دیاں 2-3-4 کرامتیں روز تو سناتا ہے، ان سے پوچھو مسئلہ بھی. کہنے لگا جی انہوں نے تو نہیں نا مسئلے ہوندے، وہ کہنے نے کسی عالم نے پوچھتے. میں کہ وہ جاہلی، کرامت اس کی ہر روز نہیں تیار ہوتی ہے، اور مسئلہ اسے سادہ سا بھی نہیں آتا. تو میں نے کہا اس سے پوچھ کیا ہم نے پروڈکٹ تیار کی، کیا مزاج بنایا ہے. ویسے ہمیں سارا پتہ ہوتا ہے جوتے کہاں سے ٹھیک ملتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ جناب سوٹ کہاں سے اچھا ملتا ہے، سلائی کون اچھی کرتا ہے، تو دین کون اچھا بتاتا ہے یہ بھی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا. کون سا پیر ہے جو عالم ہے اور عامل ہے، ہمیں علم ہونا چاہیے. تو میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، وقت بہت زیادہ ہو گیا، اور موسم میں بھی کچھ باہر آج شدت ہے، اور آپ بھی میں دیکھ رہا ہوں کچھ دوست سب اندر بیٹھے کچھ گرمی اور گھٹن بھی محسوس کر رہے ہیں. تو میں نے اپنی بات کو سمیٹنا ہے. عمل کریں. ایک تو قرآن و حدیث کو صحیح طور پر پڑھیں اور زندگی عمل والی بنائیں. جب کوئی بات رب رسول کی پہنچ جائے پھر وہ عمل کے لیے، اس پر پھر ہمیشہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اپنے ملازم کو بھی اسی طرح کا جوڑا پہنانا جس طرح کا بندہ خود پہنتا ہے. لوگ جب پرانے کپڑے اتار کے کسی کو دیتے ہیں تو کہتے ہیں اجے نویں ہی نے، حالانکہ جی نویں ہی ہوندے تو دینے کوئی نہیں ساسو، ایسے ہی بول رہا ہے جان بوجھ کے. اور پھر ہمارے زمانے میں تو جس بیچارے کے پاس ڈرائیور رکھنے کے پیسے ہوتے ہیں اس کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ میری گاڑی کا دروازہ بھی ڈرائیور ہی کھولے. حالانکہ اتنا بندے کو کمزور نہیں ہو جانا چاہیے، لیکن بس ذہن بن جاتا ہے نا. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ آپ اپنے ملازم کو، اپنے خادم کو بھی اس لیول کا کھانا پینا پہننا دیں جو آپ پہنتے ہیں. یہ آسان نہیں ہوتا.
لیکن ایک مقام پہ صرف نبی کریم نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا، فرماتے ہیں میں نے کسی غلام کو ڈانٹ دیا تھا تو محبوب نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں بھائی، جیسا خود کھانا ویسا انہیں بھی کھلانا، جیسا خود پہننا ویسا۔ تو ایک دن حضرت ابو ذر غفاری اپنے غلام کے ساتھ باہر نکلے تو آقا اور غلام نے ایک طرح کے ایک لیول کے لباس پہنا ہوا تھا۔ تو ایک شخص نے کہا ابو ذر یہ تو یہاں رواج نہیں ہے۔ فرمایا کیا کروں، پہلے نہیں تھا، اب مدینے والے کا کلمہ جو پڑھ لیا ہے، اب ہم بدل گئے ہیں، ہمارے انداز بدل گئے ہیں، اب ہماری زندگیاں عملی زندگیاں، اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ سارا کچھ اپنائیں جو اللہ رسول ہم سے مطالبہ کرتے ہیں۔ عزیز بھائیوں یاد رکھیے گا، ہمیشہ زندگی عمل سے بنے گی۔ آپ خالی باتیں کریں، سارا دن کریں، کسی کو کیا اثر ہوتا ہے؟ اور پھر آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ جو کہتے ہیں وہ نہیں کرتے بچے وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں۔ آپ نماز کی نیت باندھیں، آپ کا جو 3.5 سال کا بچہ ہے نا، جسے پتہ بھی کوئی نہیں نماز کیا ہے، وہ بھی مصلی میں آپ کے ساتھ آگے کھڑا ہو جائے۔ وہ کئی دفعہ دادا کو نانا کو سجدہ نہیں کرنے دیتا، آگے لیٹ جاتا ہے، وہ بھی سجدے کر رہا ہے، اسے پتہ نہیں کس سمت سجدہ کرنا ہے، لیکن جو آپ کرتے ہیں بچے بھی وہ کرتے ہیں۔ عملی زندگی میں آپ نے چلو کبھی کہا ہوگا گھر میں کوئی مجبوری ہوگی، کسی مجبوری کے تحت آپ نے کہا ہوگا بچے سے کہ باہر جا کے کہہ دے میں گھر نہیں۔ ایک دفعہ آپ نے جھوٹ بلوایا بچے سے، پھر آپ ساری زندگی ترسیں گے اپنے بچے سے، کہیں گے پتر میرے ساتھ تو سچ بولا کر، لیکن وہ دوبارہ سچ کیوں؟ کہ آپ نے اسے عادت ڈالی ہے جھوٹ کی۔ میرے بھائی کتاب و سنت کو پڑھیں اور عمل کے لیے، عملی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے۔ بس بات سمیٹتا ہوں، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بازار چلے گئے، اپنے غلام کو ساتھ لے گئے، 2 جوڑے خریدے پہننے کے لیے، ایک ذرا مہنگا تھا ایک سستا تھا۔ غلام کہتا میں سمجھ گیا، مہنگا آقا کا ہے اور سستا غلام کا، ایسے ہی ہوتا ہے نا جی۔ فرماتے ہیں تھیلے میں کپڑے ڈال لیے، شاپنگ کرنے کس کے ساتھ گئے؟ غلام کے ساتھ۔ مولا علی کس کے ساتھ گئے؟ ایک مشورہ دوں آپ کو، غلام کے ساتھ نہ جائیں، ابا جی کے ساتھ جائیں۔ دوستوں کو فون کرتے ہو نا، آج روٹی نہ کہیں کٹھے کھاواں گے، کدی کدی ابا جی نو فون کرو، ابا جی آج میرا دل بڑا کردا ہے، تسی کھانا نہیں کھانا جنی دیر میں نہ آواں، مجھے امید ہے اس دن آپ کا باپ دوائی نہیں کھائے گا، اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اماں سے فرمائش کریں کہ اماں جی میرا بڑا ہی دل کرتا ہے، آج روٹی آپ نے پکانی ہے، میرا دل کر رہا ہے۔ آپ یقین کریں اماں بڑی بوڑھی اور بیمار بھی ہوگی تو طاقت آ جائے گی۔ میرے بیٹے نے کہا لیکن ہم نے سارا وقت ہی یاروں کے لیے رکھ لیا ہے، ماں باپ کو خرچہ نہ دو، ٹائم دو، چھوٹے چھوٹے مشورے ابا جی سے کیا کرو، چھوٹی چھوٹی باتیں اماں سے پوچھا کرو۔ اماں جی سے کبھی کہیں، ابا جی سے کہیں کہ آپ میرے ساتھ چلیں نا بازار میں کپڑے پسند کرنے، تو ان کو تازگی ملے گی، سکون آئے گا۔ حضرت مولا علی غلام کے ساتھ گئے، ایک مہنگا ایک سستا 2 جوڑے خرید لیے، واپس آئے، رستے میں وہ خاص مقام آ گیا جس مقام پہ حضرت مولا علی نے اپنے کاشانہ نور پہ جانا تھا، غلام نے اپنی خوابگاہ میں اپنے گھر جانا تھا۔ تو حضرت علی فرمانے لگے بھائی وہ میرے والا سوٹ دینا، اس نے وہ مہنگا نکال کے دیا، تو حضرت علی فرمانے لگے یہ نہیں میرا تو وہ دوسرا ہے۔ غلام کہنے لگا حضور آپ مہنگا پہنے نا، آپ آقا ہے میں غلام ہوں، آپ پہنے نا مہنگا۔ تو حضرت علی عالم ہے نا، فرمانے لگے اگر کسی دلیل سے ہی تقسیم کرنا ہے نا تو دلیل میں دے دیتا ہوں۔ کہا جناب کون سی؟ فرمایا اگر دلیل سے ہی بانٹنا ہے تو تو مہنگا پہن لے، تو جوان ہے، اور میں سستا پہن لیتا ہوں، میں بوڑھا ہوں۔ چلو دلیل سے ہی تقسیم کرنا ہے تو یوں کر لیں، عمل والی زندگی، کردار والی زندگی، باتیں تھوڑی بھی ہو جائیں، تقریریں تھوڑی بھی ہو جائیں، گفت و شنید تھوڑی بھی ہو جائے، پر دوستو عمل۔ اور میں نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا
اگر آج آپ نے سچ بولنا شروع نہ کیا تو پھر آخری عمر تک سچ کی عادت نہیں ہوگی. آج خوددار بنے, عزت نفس کا مزاج بنائیں, جو آپ کا ہے صرف اسے ہی لیں, قناعت پسند بنے. آج بنیں گے تو بہتری آ جائے گی, لیکن اگر آج آپ پابند نہیں ہیں سچائی کے, دیانتداری کے, نماز کے, تو پھر بعد میں یہ ضروریات کبھی بھی آپ کو حاصل. اپنی زندگی کو ایک خوبصورت رول ماڈل بنائیں, اچھا نمونہ بنائیں. آپ ایک زبردست شہری بنیں, گفتگو میں نہیں, مہنگا موبائل رکھنے میں نہیں, اعلیٰ کپڑے پہننے میں نہیں, بننے سنورنے میں نہیں, کردار میں, اخلاق میں, اطوار میں اپنے آپ کو بہتر کریں.